السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ مالک و خالق کی ذات کے لیے۔ تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، انسان کی زندگی جس قدر فطرت کے قریب رہ کر گزرتی ہے اتنی ہی خوبصورت لگتی ہے۔ جو انسان فطرت کے تقاضوں کو سمجھے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، اس کی زندگی بڑی ہی پیاری ہوتی ہے۔ اور جو فطرت سے دور ہٹ جائے، فطرت سے دور ہوتا چلا جائے، اس کی زندگی نہ سنجیدہ رہتی ہے نہ خوبصورت رہتی ہے۔ تو انسان کی فطرت میں جو چیزیں شامل ہیں ان میں ایک چیز حیا ہے۔ حیا کو اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں شامل کیا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے، زمین پہ آئے، تو جب انسان کسی نئے ماحول میں جاتا ہے نا، تو وہاں پہ وہ کوئی بھی نیا طرز زندگی اختیار کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ آدم علیہ السلام زمین پہ آ کے کوئی بھی طرز زندگی اختیار کرتے وہی چلنا تھا آگے، لیکن انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، لباس بے لباس کر کے اللہ نے جنت سے نکالا ان کو۔ زمین پہ جب آئے تو انہوں نے سب سے پہلے پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ یہ کسی نے سکھایا نہیں تھا ان کو، یا اس کی تعلیم جنت میں ان کو باقاعدہ طور پہ نہیں دی گئی تھی۔ یہ کس نے سکھایا؟ ان کی فطرت میں یہ شامل تھا کہ انسان بے لباس نہیں ہونا چاہیے، اس کو لباس پہننا چاہیے، یہ ان کی فطرت میں شامل تھا۔ اگر وہ لباس نہ پہنتے تو آج تک شاید ویسی دنیا چلتی، لیکن چونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے حیا والا بنایا ہے، تو حیا ہماری فطرت کے اندر شامل ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، مرد کا سطر کیا ہے؟
ناف سے لے کر گھٹنوں تک اتنا ستر اس پہ فرض اور واجب اتنا ہی ڈھانکنا ہے، لیکن وہ پورا لباس پہنتا ہے۔ پورے لباس کے ساتھ جو انسان کی سنجیدگی نظر آتی ہے وہ صرف ستر ڈھانپنے سے نظر نہیں آ سکتی۔ اگر ایک شخص یہاں نماز پڑھنے آ جائے، اس کی نماز ہو جائے گی، گھٹنوں تک اپنی شلوار کو کر لے اور ناف تک اپنے کپڑے پہن لے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کا لباس مکمل ہو تو وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ تو ہماری فطرت میں یہ چیز شامل ہے، ہم لباس پورا پہنتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں جبکہ فطرت ہماری یہ ہے کہ ہم بے لباس نہ ہوں، ہمارا لباس مکمل ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی عورت ہے چاہے مرد ہے، لیکن آج کے زمانے میں لباس کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کم لباس کو ہم نے قبول کر لیا اور اس کو ماڈرنزم کہہ دیا۔ ایسی بات ہے، یہ ماننا پڑے گا ہمیں کہ آج لباس پہلے سے کم ہوتا جا رہا ہے، عورت کا زیادہ کم ہو رہا ہے مرد کی نسبت۔ کیوں؟ نیا زمانہ ہے، جدید دور ہے، جدیدیت ہے، ماڈرنزم ہے، تو جدید جو طرز زندگی ہے اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے تقاضے یہ ہیں کہ اپنے آپ کو ماڈرن بنا کے پیش کرو۔ تو یہ جو ماڈرنزم کا جھانسا ہے، اپنے آپ کو جدید بنانے کی جو دوڑ ہے، یہ کر کے اگر بندہ بے لباس ہوتا ہے، وہ جدید تو بن سکتا ہے، وہ جدت پسند تو ضرور ہے، لیکن وہ فطرت سے دور ہو رہا ہے، وہ فطرت پہ قائم نہیں ہے۔ اور یہ چیز آئی کہاں سے ہے؟ مغرب نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا، مغرب نے ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی کہ اپنے آپ کو بے لباس کرو، تم زیادہ ماڈرن بنو گے۔ اور جبکہ رب نے ہمیں فطرت پہ رکھا، ہم نے رب کی چھوڑ کے دوسروں کی مانی اور فطرت سے ہٹتے چلے گئے۔ آج 12 فروری ہے، 14 فروری کو ایک دن منایا جاتا ہے جس کو بے غیرتی کا دن کہا جا سکتا ہے، ویلنٹائن ڈے۔ یہ کیوں آ گیا ہماری طرف؟ دیکھنا، ہمارا اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے، فطرت والا دین ہے، جو لباس پہننے کو اچھا سمجھتا ہے، جو بے لباس چیز کو پسند نہیں کرتا، وہ اسلام ہو اور مسلمانوں میں ویلنٹائن ڈے منایا جائے، کیسی یہ عجیب بات ہے، ماننے میں نہیں آتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج ہے۔ آپ حیران ہوں گے، تقریباً اس پہ جو خرچہ 18 ارب ڈالر اس ویلنٹائن ڈے کی وجہ سے کمائے جاتے ہیں۔ 18 ارب ڈالر اتنا خرچہ کیا جاتا، تو کیا خیال ہے یہ سارے غیر مسلم کرتے ہیں؟ مسلمان بھی اس میں پیش ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، جی یہ خطبہ ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ ہم تو نہیں مناتے ویلنٹائن ڈے، ہم نہیں مناتے تو ہم کچھ اور کر لیتے ہیں۔ لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے، ہم کچھ اور کر لیتے ہیں، ہمارے بچے بھی منانے والے ہوں گے۔ یہ بات ذرا میں کھول کے کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جس نے یہ سمجھا کہ ہم نے تو ماڈرن بننا ہے، ہم نے تو اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے، ہم تو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں، ہم پرانے زمانے والے نہیں ہیں، ہمارے اندر مولویت نہیں ہے، دقیانوسیت نہیں ہے، ہم تو نئے لوگ ہیں، تو ہم بھی ایسے کام کرتے ہیں جس وجہ سے یہ دن ہمارے اندر آ گیا اور پروان چڑھ گیا۔ کیا سٹال نہیں لگتے پاکستان میں؟ مسلمانوں کا ملک ہے اور یہاں سٹال لگتا ہے کہ یہاں پھول بکنا ہے ویلنٹائن ڈے کے لیے۔ اور میں آپ کو مثالیں دوں، کیسی مثالیں دوں۔ مسلمانوں کا گھرانہ، دیندار گھرانے، وہ کہتے ہیں میں اور بیوی تو ویلنٹائن ڈے منا لیتے ہیں، ہم کسی غیر محرم کو نہیں دیتے اپنی بیوی کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منا لیا جائے۔ وہ دن کیسا ہے میں اس کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، اس کی تاریخ بڑی بھیانک ہے، وہ غلاظت سے لتھڑی ہوئی تاریخ ہے کہ ایک جرم جس کی پاداش میں کسی کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، اتنا گندا جرم جس کو ہر کوئی گندا سمجھتا ہے، اس جرم کے کرنے والوں کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ تو اس کو ہم بے غیرتی کا دن نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی حیادار کی یاد میں کوئی آپ دن منائیں تو چلو سمجھ آتی ہے، حیا والا دن، لیکن یہ بے غیرتی کی یاد میں منایا جاتا ہے تو اس کو بے غیرتی کا دن کہنا چاہیے۔
تو یہ آپ کے سامنے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اس دن ہم حیا کو پھیلائیں، ہم حیا کا درس دیں لوگوں کو، تاکہ جو بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں وہ حیا والے بنیں، ان کو حیا کی سمجھ آئے کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ تو بہر کیف ہم مغرب کی نقالی میں بہت کچھ کر جاتے ہیں، مغرب کی نقالی میں ہم نے جو بھی انہوں نے ہمیں دیا ہم نے قبول کیا کہ چلو جدید دور ہے، اچھا طرز زندگی ہونا چاہیے۔ مغرب والے کتنے وہ گندے لوگ ہیں، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ تھیوری آف ایولیوشن جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم پہلے جانور تھے، پھر ہم انسان بن گئے، کرتے کرتے ترقی ہوئی، جانور ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ اب وہ کہتے ہیں جانور ہمارے آباء و اجداد کون ہیں؟ جانور۔ لیکن اسلام کہتا نہیں، تم آدم کی اولاد علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں ہم جانوروں سے بنے ہیں۔ تو جب جانور سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ہو کے کوئی بے حیائی کا کام کرے، تم اس کو نہیں روکتے تو ہمیں بھی نہ روکو۔ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ہمیں روکو، ہم جانوروں سے آئے ہیں، تو ہمارے آباء و اجداد جیسا کام کرتے ہم بھی ویسا کریں گے۔ آپ اگر مغرب کے کسی ان دوسرے ممالک میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے وہاں کوئی حیا کا پاس نہیں ہے، بے لباس عورتیں وہاں آپ کو نظر آئیں۔ کس وجہ سے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے، لیکن اسلام یہ درس نہیں دیتا۔ تو بہرحال انہوں نے ہمیں فطرت سے ہٹانے کے لیے یہ کچھ نظریات دیے اور کچھ کام ہماری طرف لے کے آئے، ان کی وجہ سے انسان فطرت سے ہٹ گیا، جبکہ اسلام حیا کا درس دینے والا دین ہے۔ اسلام ایسی چیزوں کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کیا ہے؟ حیا کی تعریف، بڑی تعریف علماء نے کی۔ حیا ایسی چیز ہے یوں کہہ لیں کوئی بھی کام جو معیوب ہو، جو ملامت والا ہو، جس کام کے کرنے سے لوگ آپ کو اچھا نہ سمجھیں، ملامت کریں یا عیب دار کام، اس سے بچ کے رہنا، یہ حیا ہے۔ ایک سادہ سی تعریف ہے حیا کی، یوں سمجھیں حیا ایک پردہ ہے، جب تک یہ پردہ قائم رہتا ہے انسان کی عزت قائم رہتی ہے، وہ سنجیدہ انسان بنتا ہے۔ لیکن جیسے حیا کا پردہ گر جاتا ہے، انسان کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی سنجیدگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، حیا ایک پردہ، اس کو یوں سمجھے جیسے کوئی بچہ ہے اپنے باپ سے جیسے بات کرتا ویسے وہ دوست سے نہیں کرتا۔ دوست سے اس کی بے تکلفی اور طرح کی ہے، باپ سے اور طرح کی ہے۔ جس طرح وہ اپنے دوست کو خطاب کرتا ہے ویسے باپ کو نہیں کرے گا، کیونکہ باپ کے اور اس کے درمیان ایک حیا کا پردہ ہے۔ ایسے ہے، دوستوں کے ساتھ بڑا بے تکلف انسان ہوتا ہے، چل یار ایسے بلائے گا، لیکن باپ کو ایسے نہیں بلا سکتا۔ یہ حیا کا پردہ ہے، اس کی بڑی لمبی تفصیل ہو سکتی ہے۔ تو یہ حیا کا ایک پردہ اللہ اور بندے کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ایسا حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے۔ تو حیا ایک پردہ کا کام کرتا ہے، انسان ہر اس کام سے بچ کے رہے جس کی وجہ سے اسے ملامت کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر آپ بے لباس ہو کے چلیں گے ملامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حیا کا تقاضا ہے کہ لباس کے ساتھ چلیں، عورت ہے تو وہ اپنے آپ اوڑھنیاں پہن کے اور لباس اچھی طرح سے اپنے آپ کو ڈھانپ کے چلے، یہ حیا کا تقاضا ہے۔ اور شیطان ہمارا دشمن ہے، ابدی اور ازلی دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان انسانوں کو میں بے پردہ کر دوں۔ سب سے پہلا شیطان کا جو وار ہے نا، وہ حیا سے انسان کو عاری کر دینا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحیاء کلہ الدین کلہ، یہ حیا پورا کا پورا دین ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایمان اور حیا قرینا جمیعا، یہ اکٹھے رہتے ہیں، یعنی حیا اور ایمان ایک جگہ پہ رہتے ہیں، ایک چلا جائے دوسرا بھی ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ اگر حیا ختم ہو جائے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، شعبے ہیں۔ الحیاء من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا ایمان میں سے ہے۔ تمہارا شیطان کا جو وار ہے وہ کہتا ہے یار کیا تم نے مولویوں کی مان کے اپنے آپ کو، کیا تم نے اپنے اوپر اتنے دوپٹے اوڑھ لیے کر لیا؟ وہ کہتا ہے بے لباس ہو جاؤ۔ جب بے لباس ہوگا اس کا ایمان خود بخود ختم ہو جائے گا۔
سب سے پہلا اس نے جو کام کیا جب ہم سے دشمنی اس کی ہوئی، اللہ رب العزت نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان نے کیا کہا؟ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا، اس تکبر کیا، کہا جی میں نہیں کروں گا۔ بہرحال اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ اللہ رب العزت نے کہا دفع ہو جا، جنت سے نکل جا۔ اس نے کہا اللہ مہلت دے دے، میں تیرے بندوں سے دشمنی کروں گا اور ان سے دشمنی کر کے میں ان کو اپنے ساتھ ملاؤں گا اور جہنم کا راستہ دکھاؤں گا۔ اللہ نے کہا نکل جا، جو میرے ہوں گے وہ تیری بات نہیں مانیں گے۔ سب سے پہلا کام اس نے پتا کیا کیا تھا؟ جنت سے آدم علیہ السلام کو کیسے نکلوایا؟ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما ورئ عنہما من سوآتہما، جنت سے اس نے جب نکلوایا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ لیبدی عنہما، کیا اس کا مقصد تھا؟ کہ وہ ان کا لباس اتروا دے، ان کو بے لباس کر دے۔ یہ شیطان کا مقصد تھا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کا۔ لباس اتروا دیا اور آدم علیہ السلام زمین پہ آئے بے لباس، لیکن ان کے اندر حیا موجود تھی، اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تو کیا سمجھ آئی کہ شیطان کی دشمنی کا آغاز کب ہوا؟ انسان کو بے لباس کرنے سے، انسان کا لباس اتروانے سے۔ لیکن چونکہ فطری طور پہ ان کے اندر حیا موجود تھی آدم علیہ السلام کے اندر، یہ جو فطری حیا تھی نا، اس حیا کی وجہ سے انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ یہ فطری حیا ہر بندے میں موجود ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب کسی عورت سے پوچھا جائے اس کی شادی کے لیے، کنواری لڑکی سے، تو فرمایا اسے اجازت لو۔ تو صحابہ نے کہا جی وہ تو شرماتی ہے۔ آپ نے فرمایا اذنھا سماتھا، واقعی وہ یہ ہے حیا جو فطری طور پہ بندے کے اندر موجود ہوتا ہے، مرد میں بھی عورت کے اندر۔ کہ وہ تو شرماتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، اگر وہ خاموش رہے تو یہی اس کی اجازت ہے، یعنی اس کے اندر یہ فطری حیا موجود ہے۔ اور شیطان یہ حیا ختم کرنا چاہتا ہے، شیطان یہ پردہ گرانا چاہتا ہے۔ وہ اس کو کوئی بھی نام دے، روشن خیالی کا نام دے، ماڈرنزم کا نام دے، فیشن کا نام دے، نئی تہذیب کا نام دے، جدیدیت کا، کسی بھی طرح سے وہ شیطان ہم سے یہ حیا کا پردہ گروانا چاہتا ہے تاکہ یہ رب سے دور ہو جائیں۔ اور جبکہ کوئی ایسے مرد بھی ہیں جو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ باتیں اپنے پاس رکھیں، اتنا بھی آپ ہمیں پرانے دور میں نہ لے کے جائیں، کچھ نئے زمانے کے تقاضے ہوتے ہیں، نئے زمانے کی بھی کوئی دوڑ ہوتی ہے، اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو انسان کو اب نئے زمانے کی کچھ چیزیں کو تو قبول کرنی پڑے گا، اب سارے کا سارا تو نہیں۔ اور ایسے شخص کے بارے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ اکبر، بڑی سخت حدیث ہے۔ فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین بندے ایسے جن پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ دیکھیے گا کہیں اس زد میں آپ تو نہیں آتے، سوچئے گا آپ مذہبی ہیں، آپ مسلمان ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، کہیں اس زد میں تو نہیں آ رہے، کہیں آپ کے گھر میں ایسا ماحول تو نہیں ہے کہ یہ حدیث آپ پہ فٹ ہو جائے اور ان تین بندوں میں آپ بھی شامل ہوں جن پہ جنت کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اور جس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، جو توبہ کے بغیر اس کی معافی نہیں ہوتی، کبیرہ گناہ کی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مدمن الخمر، جو شراب کا عادی ہو، والعاق، جو والدین کا نافرمان ہو، اور تیسری بات والدیوس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس آدمی پہ بھی اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ صحابہ نے کہا جی شراب کے عادی کی تو سمجھ آ گئی ہے، والدین کے نافرمان کی بھی سمجھ آ گئی، لیکن دیوس کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے حیائی کا کام ہوتا ہو، جس کے گھر میں خباثت ہوتی ہو، وہ برداشت کر لے، اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی ٹینشن نہیں، اس کے گھر میں کوئی خرابی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، یہ بندہ برداشت کر جاتا ہے۔ فرمایا یہ دیوس ہے اور اس پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنی سخت بات ہے۔ ہمارے گھر میں کہیں بے حیائی تو نہیں، ہماری بیٹی بہن کہیں غیر محرم کے ساتھ بات چیت کرتی تو نہیں، اگر کرتی ہے ہم برداشت بھی کرتے، کوئی بات نہیں، اب کتنا کو روک سکتے ہیں۔ دیوس کتنا بڑا لفظ،
آپ بائک پہ بیٹھ کے اپنی بیوی کو پیچھے بٹھاؤ، اس نے کپڑا نہیں اوڑا ہوا، آپ دیوس ہیں، کیونکہ بے حیائی ہے بے پردہ ہو کے باہر نکلنا۔ آپ جتنے مرضی مذہبی بن جائیں، آپ بھلے ہی بہت اچھے ہیں، لیکن اگر آپ اس بات کو برداشت کرتے ہو تو دیوس ہو آپ۔ اور اس بات کو سمجھیے، نواب صدیق حسن خان بہت بڑا ایک نام ہے، بہت بڑے محدث، بڑا کام کیا نا، نواب تھے، بہت بڑے تھے، لیکن نوابوں والا مزاج ختم ہو گیا، اللہ نے ہدایت دی اور انہوں نے دین کا کام شروع کر دیا۔ بڑی کتابیں لکھی، عربی کے اندر کتب لکھی جو مدارس میں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں، ہم نے بھی ان کی کتب پڑھی ہوئی ہیں، عربی کے اندر لکھی۔ لیکن بیوی تو نوابوں سے آئی تھی نا، پردہ نہیں کرتی تھی۔ اپنے شاگردوں کو پڑھایا دیوس کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی دیوس کسے کہتے ہیں؟ کہتے بیٹا کل میں پارک میں جب آؤں گا نا ٹہلنے کے لیے تب پوچھنا مجھ سے۔ پارک میں گئے، اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے بڑی شان کے ساتھ، اگرچہ دین کا کام شروع کر دیا لیکن پیسہ تو تھا ان کے پاس، اپنے پیسے سے کتب چھپوائی، بیوی بے پردہ تھی۔ شاگردوں نے کہا سر جی بتائیں دیوس کا آپ سے پوچھا تھا، کہا دیوس اسے کہتے ہیں، اپنی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اسے دیوس کہتے ہیں۔ کہا جی کیوں؟ کہا میری عورت بے پردہ ہے نا، کیونکہ وہ کہتے رہتے تھے، وہ سمجھتی نہیں تھی۔ نوابوں سے آئی، نواب زیادہ بندہ، اور جس کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے اتنا لباس کم ہو جاتا ہے۔ پیسہ زیادہ ہے لیکن لباس کم ہے، دوپٹہ بھی سر سے اتر جاتا ہے، چہرہ بھی ننگا ہو جاتا ہے۔ کہا میں دیوس ہوں۔ عورت کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات مجھے سمجھانا چاہتا، اس کے بعد اس نے پردہ شروع کر دیا۔ دیوس ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر گھر میں پائے جاتے ہیں۔ بیٹی کو موبائل لے کے دیا ہوا ہے، وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، دیوس ہے یہ انسان۔ وہ غیر محرم سے، چاہے وہ اس کا کزن بھی ہے، وہ چچا کا بیٹا ہے، وہ خالہ کا بیٹا ہے، وہ پھوپھو کا یا ماموں کا بیٹا ہے، اس سے بات چیت ہو رہی ہے، یہ دیوس انسان ہے۔ غیر محرم سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی اللہ نے، قرآن منع کرتا ہے، تو آپ دیوس ہو گئے۔ کوئی بات نہیں ہے، پھر کیا، کزن ہی تو ہیں، بھائی تو ہیں، کوئی بات نہیں۔ میری بات آپ کو سخت لگ رہی ہوگی لیکن میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو اسلام ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتا، تو اس اسلام میں ویلنٹائن ڈے کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ ہمارے مسلمانوں میں ویلنٹائن ڈے کی جگہ کیسے بن سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم دیوس بنے، جب مسلمانوں نے حیا کو اپنے سے دور کیا، تب یہ چیزیں ہمارے شامل ہو گئی۔ اور آج پاکستان اور انڈیا سب سے پہلے نمبر پہ ہے جو گندی ایپس یوز کرنے والے لوگ ہیں، جیسے ٹک ٹاک ہے یا کوئی اور ہے۔ پاکستان اور انڈیا سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں، اور لڑکیاں بے پردہ ہو کے، برہنہ ہو کے آتی ہیں اور اپنی نمائش کرتی ہیں، اور یہ لوگ مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود۔ مسلمان نام سے نہیں ہوتا، وردی نہیں ہے یہ، جب پہن لی تو آپ مسلمان ہو گئے۔ وردی پہننے کے بعد ڈیوٹی بھی پوری کرنی پڑتی ہے، اگر ڈیوٹی نہیں کر رہے تو مسلمان کیسے ہے؟ تو جس بندے میں حیا نہیں ہے اس کا تو ایمان ضائع ہو گیا۔ اور جو دیوس ہے، جو اپنی بیوی سے پردہ نہیں کروا سکتا، جو اپنی بیٹی کی پرورش اچھی طرح سے نہیں کر سکتا، جو اپنی بہن سے پردے کی بات نہیں کرتا۔ ہاں ایک ہے بندہ پوری تبلیغ کرتا، پوری کوشش کرتا، لیکن کوئی مانے نا، یہ پھر بری ہے۔ لیکن ایک ہے وہ کہے رکھ رکھاؤ ہے، معاشرہ ہے، نیا دور ہے، نئے زمانے کے کچھ انداز ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ان کو چلنے دو، ان کو اکٹھا بیٹھنے دو، ان کو باہر دعوتوں میں بھی جانے دو، اور ٹی وی شو بھی دیکھنے دو، سارے معاملات کرنے دو، موبائل بھی چلانے دو، تو پھر تو دیوس ہی ہے۔ تو یہ بڑی سخت بات ہے۔ تو بہرحال اسلام فطری مذہب ہے، اور اسلام کے اندر حیا موجود ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جب انسان دیوس بن جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو جو مرضی کر۔ حدیث دیکھیں کیسی، بندہ کہتا ہے اب تو جب ہو ہی بے حیا گیا ہے تو دفع ہو، جو مرضی کر۔ یہ لفظ کبھی سنا نا، باپ کہہ دیتا اپنے بیٹے سے جب تو بے حیا ہو گیا تو پھر جو مرضی کرتا رہے، میں تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے جو مرضی کر۔ اور آج کے لڑکے بھی بے حیا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، آج لباس کسی اور کی نقالی میں پہنا جاتا ہے، بالوں کو جیل لگا کے سٹائل کسی اور کی نقالی میں بنایا جاتا ہے، جبکہ یہ حیا کا پردہ گرانے والی بات ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی بڑے لیڈر کو کہ اس نے وہ لباس پہنا ہو جو آج کے نوجوان پہنتے ہیں؟
پھٹی پینٹ پہننا آپ نے کسی بڑے لیڈر عمران خان کو کبھی دیکھا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب کو کبھی دیکھا ہے؟ میں ویسے نام لے رہا ہوں، کوئی بڑا لیڈر جس کو ہم کہتے ہیں یہ سنجیدہ لوگ ہیں، کبھی بالوں کو جیل لگا کے اس نے سٹائل بنایا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایک حیا کا پردہ ہے، اور یہ حیا کا پردہ ہمارے نوجوانوں سے گر گیا ہے۔ بڑی بڑی جو ہے نا ہستیاں، دیندار مذہبی لوگ، اس کے بیٹے کو دیکھو، گندے بال اور گندا لباس، حیا کا پردہ گر چکا ہے۔ ہمارے اندر سے حیا کا یہ پردہ گرا دی، حالانکہ یہ کوئی معقول لباس نہیں ہے۔ یہ گندے سے بال کٹوا لیے جاتے ہیں، یہ گندی سی کو پینٹ پہن، یہ کوئی معقول لباس کون کہہ سکتا ہے اس کو؟ کوئی اچھا بندہ، یا میں یہاں پہ ایسے کھڑا ہو کے اگر خطبہ دینا شروع آپ سارے تان و تشنی کریں گے، یہ کیا ہو گیا قاری صاحب، یہ کیسے گندے سے بال کٹوا؟ اور لیکن ہمارے معاشرے سے حیا کے پردے گر چکے ہیں، اس لیے ویلنٹائن ڈے ہمارے اندر آ گیا ہے۔ یہ ماننا پڑے گا آپ کو۔ آپ کسی بھی یہاں کسی سلون پہ چلے جائیں، وہاں جو یہ نہیں ہے کہ اچھے سنت کے مطابق بال کاٹے جاتے، کوئی لکھ دے کوئی کٹوانے نہیں آئے گا، جاؤ نہیں کٹوا سکتے۔ وہاں سٹائل بنا کے دکھایا جاتا، لکھا، ان کی جو ہے نا وہ ایڈز لگی ہوتی ہیں، اس طرح کے بال کٹوانے تو یہاں تشریف لاؤ۔ یہ جو حیا سے آری کام کروانا تو آ جاؤ، ہم کر دیں گے۔ تو بہرحال میں بات کر رہا ہوں کہ جب حیا نہ رہے تو پھر ویلنٹائن ڈے بھی آ جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حیا نہیں رہی تو پھر جو مرضی کرو، اور آپ نے فرمایا حیا تو خیر کا ذریعہ، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا تو پورے کی پوری بھلائی ہے، بھلائیاں لے کے آنے والی جو چیز ہے وہ حیا ہے۔ اور فرمایا جس چیز میں حیا آ جائے اس چیز کو وہ خوبصورت زانہ ہو، خوبصورت کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر حیا موجود ہے، آپ خوبصورت انسان ہیں، آپ اچھے لگیں گے، آپ معقول دکھیں گے، آپ سنجیدہ دکھیں گے۔ اور فرمایا جب حیا ختم ہو جائے تو پھر کیا شانہ وہ چیز کو عیب دار کر دیتا ہے۔ تو آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمارا حیا ہے، ہم عیب والے ہیں، یا پھر ہم معقول انسان ہیں، سنجیدہ انسان ہے؟ اشج عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، کہا تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ کہا جی کون سی خصلتیں ہیں؟ فرمایا الحلم والحیا، ایک حلم ہے، برداشت ہے، اور ایک تیرے اندر حیا ہے، اس حیا کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ میرے بھائی مرد کے اندر بھی حیا ہوتا ہے، عورت کے اندر بھی حیا ہوتا ہے۔ مرد کو بھی حیا والا اس حیا کے پردے کو کبھی نہیں گرنے دینا چاہیے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ جیسے باپ سے بات کرتے ویسے دوست سے بات نہیں ہوتی، کیونکہ حیا کا ایک پردہ ہے باپ کے درمیان۔ تو جس طرح آج کل سٹائل بنا لیے جاتے ہیں، یہ حیا کے پردے گرانے والی بات۔ مرد کے اندر بھی حیا ہے، عورت کے اندر بھی اللہ نے حیا رکھا، عورت کو بھی حیا والا ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو، کتنی اعلیٰ مثال ہے حیا کی، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں آئے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، کیا قرآن کے الفاظ آتے ہیں عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، وہاں پہ لوگوں کا ایک بھیڑ دیکھی، اور دیکھا کہ عورتیں وہاں کچھ کھڑی ہیں، وہ پانی نہیں پلا رہی۔ مَا خَطْبُكُمَا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، کہا ہم تب تک پانی نہیں پلائیں گی جب تک یہ چرواہے پانی نہ پلا رہے ہیں، ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ عذر بھی بیان کر دیا کہ گھر میں بھائی نہیں ہے، صرف بہنیں ہیں، باپ تو آ نہیں سکتا، بوڑھا ہے، تو ہم پانی تب پلائیں گی جب یہ چرواہے چلے جائیں گے۔ کیا سمجھ آئی؟ غیر محرم مردوں کے ساتھ انہوں نے پانی پلانا گوارا نہیں کیا، کہ غیر محرموں کے ساتھ ہم جا کے نہیں کام، ان کے شانہ بشانہ نہیں چلتی، ان میں خلط ملط نہیں ہوتی۔ اور آج شادی بیاہ کیا بازار میں چلے جائیں، جو ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کو جو ہے، وہاں عورتیں مردوں کے ساتھ خلط ملط ہوئی ہوتی ہیں، اور مرد اپنے کام پہ ہے، عورت بازار میں ہے، یہ دیوس ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جہاں مردی وہ خلط ملط ہو جائے۔ یہ عورتیں کہتی ہیں مردوں کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا، سائیدار جگہ میں آ کے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ نے خیر سے کیسے نوازا، اللہ نے کیسے خیر عطا فرمائی، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک لڑکی آئی شرماتی ہوئی، حیا کی چال چلتی ہوئی۔ قرآن نے انہی الفاظ کو کیسے نقل کیا ہے،
اس کی چال کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ الاستحیا، وہ شرماتی ہوئی، حیا والی چال چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں۔ حیا اس عورت میں موجود تھا، اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا۔ اور صحابیات کے حیا کیسا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، من جر ثوبہ خیلا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ رحمت کی نظر اس بندے پہ نہیں ڈالے گا جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ تو ایک صحابیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، اللہ کے رسول عورتیں کیا کریں، عورتوں کا کیا معاملہ ہے؟ سنیے گا ذرا، بڑی سننے والی بات۔ کہا عورتیں ایک بالشت نیچے کر لیا کریں۔ تو صحابیہ کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے پاؤں پھر بھی ننگے ہو جائیں تو آپ نے فرمایا پھر ایک ہاتھ تک جو ہے نا وہ نیچے کر لیا کرو، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی وہ صحابیہ یہ پوچھ رہی، اللہ کے رسول ہم پاؤں بھی ننگا کرنا گوارا نہیں کر سکتی، اتنا حیا ہے کہ پاؤں بھی ننگے نہ ہو، اور آج عورت کے ہاتھ کیا اس کا چہرہ بھی ننگا ہے، اور بٹھا کے شاپنگ کروا دی جاتی ہے سارے بازار کی، چہرہ بھی ننگا، اور قرآن کہتا ہے کہ اپنے اوپر اوڑھنیاں اوڑھ لو۔ میرے بھائیوں، جو اسلام عورت کو اتنی تعلیم دے، حیا کا اتنا درس دے، کیا وہ اسلام ویلنٹائن ڈے کو پسند کرے گا؟ کیا وہ اسلام ویلنٹائن ڈے کی اجازت دے سکتا ہے؟ جس اسلام میں یہ ہو قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مومنہ عورتیں اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، مرد بھی نظروں کو نیچا رکھیں، وہ اسلام ویلنٹائن ڈے کی اجازت دے گا؟ جو اسلام عورتوں کو کیا کہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں رہو، باہر نہیں نکلنا۔ عورت کا کام کیا ہے؟ وہ گھر میں رہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جیسے پہلے جاہلیت میں لوگ عورتیں چالیں چلتی تھی، کس طرح چلتی تھی؟ ایک بڑی عجیب سی چال کہ مرد ان کی طرف مائل ہو جائیں، ایسی چال نہیں چلنی، اپنے گھروں میں رہنا ہے۔ کیا وہ عورت پھول پیش کرنے کے لیے کسی مرد کے سامنے جا سکتی ہے؟ جو اسلام یہ کہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، جب کسی مرد کے ساتھ بات کرنی ہے، پردے کے پیچھے سے بات کر رہا ہوں میں، ایک ہے آمنے سامنے بات کرنا، اگر پردے کے پیچھے سے بھی بات کرنی ہے، یوں سمجھے کال پہ بھی بات کرنی ہے، فلا تخضعن بالقول، تمہاری بات میں ایسا جھول نہیں ہونا چاہیے، آواز میں ایسا لچا پن نہیں ہونا چاہیے کہ کسی مرد کے دل میں تمہاری محبت آ جائے یا اس کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا ہو جائے۔ بڑے اچھے انداز سے لیکن سخت انداز سے بات کرنی ہے۔ الفاظ، زبان یا آواز بھی قرآن جو نرم کرنے کا حکم نہ دے، جو اسلام، وہ اسلام کسی عورت کو پھول لینے کی اجازت دے سکتا ہے؟ جو اسلام یہ کہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر، اپنے سینوں کے اوپر بڑی چادریں اوڑھ لیا کرے، کیا وہ عورت اجازت دے گا کہ جاؤ کسی غیر محرم کے ساتھ باہر پارک میں جا کے تم اس سے پھول وصول کرو؟ ایسا اسلام یہ کبھی اجازت نہیں دے سکتا۔ اور آج نہ برقع ہے، نہ دوپٹہ ہے، نہ چادر ہے، اور ماڈرنزم کا نعرہ ہے، اس کو جو مرضی کہہ لیا، اوڑھنی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور عورت پھر رہی ہے، اور کہا جاتا ہے جی یہ نیا دور ہے، نئے زمانے کے تقاضوں کے ساتھ یہ چلنے والی ہیں، اور پھر پھول بھی پیش ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم کسی عورت کو پھول دیں تو کل کو یہ پھول ہمارے گھر بھی آ سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جو بندہ 14 فروری کا جو نوجوان انتظار کر رہا ہے، ویسے وہ دن آئے میں وش کروں اپنی گرل فرینڈ کو، یا میں کسی کو جا کے پھول پیش کروں، اس کو یہ حیا کبھی نہیں آئی، کبھی یہ سوچ نہیں آئی کہ میرے گھر میں اگر بیٹی ہو گئی، میری بیٹی کو کون پھول پیش کرے گا؟ میری بہن کو اگر کسی نے پھول پیش کر دیا، جیسے یہ انتظار کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی انتظار کرنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ویسے تو کسی کے گناہ کا دوسرے پہ اثر نہیں ہوتا، لیکن یہ مکافات عمل ہے، اللہ رب العزت ایسے بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ تو اسلام بہرحال اس کی اجازت نہیں دیتا، اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ زمانہ آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّةٍ نِسَاءٌ کاسیات عاریات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا میری امت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی، یعنی ایسا چست لباس پہنا ہے کہ جسم کے اعضاء بھی ظاہر ہو رہے ہیں اور اوپر چادر بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اور سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اگر برہنہ بندے کو دیکھ لیا جائے تو اتنا انسان برانگیختہ نہیں ہوتا جتنا چست لباس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک چیز کو دیکھ لیا، ہوس ختم ہو گئی،
ایک کو دیکھنے کی تڑپ رہتی ہے۔ فرمایا ایسی عورتیں آئیں گی جن کا لباس تو ہوگا لیکن پھر بھی وہ اب برہنہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العنوہن فإنہن ملعون، کہ ایسی عورتوں پہ لعنت کیا کرو، یہ عورتیں ملعون عورتیں ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ان عورتوں پہ لعنت کیا کرو کیونکہ یہ ملعون عورتیں ہیں، یہ لعنت کی مستحق ہے۔ میرے بھائیوں، میڈیا نے ہمارے اندر فحاشی کو کیسے فروغ دیا ہے۔ آج ڈرامہ، کوئی مووی یا ایڈز، کمرشل ایڈز جو لوگ بنواتے ہیں، یا پھر ہمارے جو گھروں میں چلنے والے یہ ٹی وی پر ٹاک شوز، عورتیں کس طرح آتی ہیں۔ کبھی عورت ایسے آئے، اس کو کوئی لے کے آئے گا، پیسہ چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا یہ ٹیوشن سینٹر کہہ لیں، سب سے بڑا ایک ایسا ادارہ جہاں فیس نہیں لگتی، عورتوں کی گھروں میں تربیت ہوتی ہے، ٹی وی۔ اگر آپ کے گھر میں ٹی وی ہے اور عورت اس کو دیکھتی ہے، غلط تربیت لیتی ہے، تو پھر بھی آپ کے اندر دیوسیت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، عبداللہ بن ام مکتوم نبینے صحابی ہیں، آئے، صحابیہ بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے اوپر پردہ کر لو۔ کہا جی یہ تو نبین ہے۔ آپ نے فرمایا تم نبینی نہیں ہو، تم تو اس کو دیکھتی ہو نا، تم نبینی نہیں، پردے کے ساتھ بیٹھو۔ اور آج ہمارے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے اور تربیت ہو رہی ہے بغیر پیسوں کے، بغیر فیس کے۔ یہ ٹیوشن سینٹر ہے، عورت کی تربیت بھی ہے، مرد کی تربیت بھی ہے۔ اس طرح بے حیائی پھیلانی ہے۔ ہر ایڈ میں یہ باہر نکل جائیں، جو بڑے بڑے بورڈز لگے ہوئے ہیں، برہنہ عورتیں۔ جب ایسا ماحول بنا دیا جائے تو ویلنٹائن ڈے کیسے نہیں آئے گا، جبکہ اسلام اس کی اجازت کبھی نہیں دیتا۔ اور ایسی عورتیں جن کو ہم بڑا سمجھ، اچھا یہ دیکھو کمال ہے، اس کے پاس پیسہ بڑا ہے، یہ ایڈز میں آتی ہے، یہ تو ٹی وی میں آتی ہے، یہ ڈراموں میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان پہ لعنت کرو، یہ ملعونہ عورتیں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسی عورتیں ہیں خوشبو لگا کے باہر نکلیں، فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ، ان کی نماز قبول نہیں ہے حتیٰ، یہاں تک کہ وہ گھروں میں جائیں اور غسل کر کے آئیں۔ غسل بھی کون سا؟ غسل من الجنابہ، جو جنابت والا غسل ہوتا ہے۔ عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا اسلام، چاہے وہ خوشبو لگا کے چاہے ویسے نکلے۔ اگر نماز پڑھنے بھی مسجد میں آنا ہے تب بھی رستے کے درمیان میں چلنا ہے، درمیان میں چلنے کی اجازت نہیں ہے عورت کو، سائڈ پہ ہو کے چلو۔ اور صحابیات کے دوپٹے دیواروں کے ساتھ اٹک جایا کرتے تھے۔ ایسا اسلام عورت کو اجازت دے گا وہ کسی غیر محرم سے جا کے پھول لے لے؟ اسلام کہتا ہے لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، اگر مرد اور عورت الگ ہو جائیں ان میں تیسرا شیطان آ جاتا ہے۔ کبھی اجازت نہیں ہے کسی عورت کے ساتھ مرد علیحدہ ہو جائے، کسی عورت کے ساتھ مرد تنہائی میں بات کرے، چاہے وہ کزن ہے چاہے وہ دوست ہے۔ یہ پیچھے یونیورسٹی میں کیا واقعہ ہوا ہے، یونیورسٹی میں اور حاملہ ہوئی، ابارشن کرواتے اس کی موت واقع ہوگی، والدین سے پیسہ لے کے۔ کیسی گھناؤنی بات ہے۔ اور جو سیکولر لبرل یہ جو باتیں کرتے ہیں نا اسلام پہ تان و تشنی، سارے چپ کر کے سانپ سونگ یا بغیرتوں کو کوئی نہیں بولا، ان کو پتہ ہے یہ ہماری ٹیم ہی ہے، یہ ہمارے بندے ہی ہیں۔ تو ایسی چیزیں کیوں آتی ہیں جب مرد برداشت کرتے ہیں ہماری بیٹی ہاسٹل میں جا کے پڑھے؟ یہ کتنی بے غیرتی ہے۔ آپ اپنے گھر سے بچی کو نکال دو، جاؤ ہاسٹل میں پڑھو، یہ دیوس ہے۔ اگر جانا خود لے کے جاؤ نا، نہیں تو گھر میں رکھو۔ اسلام عورت کو پردے والی بنا کے رکھتا ہے، اسلام میں حیا کا درس ہے، کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا آج نوکروں کو گھروں میں آنے کی اجازت ہے، نوکر کے ساتھ بیٹھ کے وہ شاپنگ کرنے جا رہی، فرمایا ایاکم الدخول علی النساء، مردوں سے کہا عورتوں پہ داخل ہونے سے بچو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور کبھی سالی اور بہنوئی آپس میں گپے شپے لگا رہے ہیں، کبھی دیور کے ساتھ بڑی گپے لگ رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موت ہے، ایسی بھی اجازت نہیں ہے، اسلام کبھی یہ اجازت نہیں دیتا۔ عورت کو تو میٹھے انداز میں کسی غیر مرد سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے جا کے وہ ان کے ساتھ گپے لگائے اور مذاق مذوق کرنے شروع کر دے۔ جو اسلام اتنی تک عورت کو اجازت نہ دے، وہ ویلنٹائن ڈے کی کیسے اجازت دے گا؟ وہ کیسے یہ چیز برداشت کرے گا کہ ویلنٹائن ڈے منایا جائے اور غیر محرم سے پھول وصول کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر محرم سے مصافحہ کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا لِأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ، تمہارے سر میں ایک سوئی کو چبھو دیا جائے، من حدید، جو لوہے کی سوئی ہو، خیر اللہ، یہ اس سے بہتر ہے ان یمس امرأۃ، یہ کہ بندہ کسی عورت کو چھوئے، کسی غیر محرم عورت کو چھونے سے بہتر ہے کہ بندے کے سر میں لوہے کی سوئی کو چبھو دیا جائے۔
یہ عورت بھی غیر محرم کو چھوئے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے سر میں جو ہے نا وہ لوہے کی سوئی کو چبو دیا جائے۔ آج ہم کیسے برداشت کرتے اس بات کو؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو میڈیا نے یا مغرب نے ہماری طرف یہ چیزیں جو بھیجی ہیں، ان چیزوں کو اپنے سے دور کیجئے۔ اگر بازار میں بھی عورت نے جانا ہے وہ پردے کے ساتھ جائے، مرد بھی اپنے آپ کو حیا والا بنائے، عورت بھی اپنے آپ کو حیا والا بنائے۔ اور یہ جو ٹی وی ہے، یوٹیوب کے کلپس ہیں، اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں، بہنوں، عورتوں، اس سے منع کیجئے، نہیں دیکھنا اس کو۔ غلط تربیت ہوتی ہے، پھر بے حیائی والے کام ہوتے، دوستوں کی بیویاں آپس میں گپے لگا رہی ہوتی ہیں اور پھر مسائل بن جاتے ہیں، دوست سے محروم ہو جاتا ہے، کئی ایسے مسائل بنتے۔ ابھی پیچھے ایک قتل ہوا کسی مسجد کے امام کا، اس کی بیوی نے مل کے اپنے کسی آشنا سے اس کو مار دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں کس وجہ سے آتی ہیں؟ ہم نے بے پردگی کو سمجھا، ہم نے کہا خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو اپنے آپ کو بھی حیا والا بنائیں، عورتوں کو بھی۔ جو یہ کہہ دیتے نا اتنی تمہیں حیا ہے تو اپنی آنکھیں نیچی رکھ لو، قرآن نے جہاں مردوں کو آنکھیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، وہاں عورتوں کے لیے اتنے لمبے احکام ہیں۔ چادریں اوڑھو، نگاہیں نیچی رکھو، اپنی آواز میں میٹھا پن نہ لاؤ۔ عورتوں کے لیے جو احکام ہے وہ بھی تو انہوں نے ماننے ہیں نا، تو سب کے لیے چیزیں ضروری۔ اللہ ہمیں ہر ایسے کام سے محفوظ رکھے جو ملامت زدہ ہے، جو عیب دار کام ہے۔ اللہ ہمیں حیا والا بنائے، ہماری ماؤں کو، بیٹیوں، بہنوں کو حیا والا بنائے، ہم سب کو حیا والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله